اچھا اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. فی یہ پریپوزیشن ہے. فی کا مطلب ہوتا ہے میں. قلوبہم قلوب قلب کی جمع ہے, پیچھے بھی آیا ہے. ہم وہی پروناؤن ہے. اب دیکھیں یہ ایکچولی ہم ہے, لیکن اس سے پہلے زیر آیا تو یہ ہم بن گیا. یہ تجوید کا ایک قاعدہ ہے. تو اس سے پہلے زیر آ گیا, اس نے اس کو ہم کو ہم بنا دیا تاکہ پڑھنے میں آسانی رہے. ان کے دلوں میں مردون مرض ہے. مرض ہم اردو میں بولتے ہیں مریض. مریض کون ہے؟ جو بیمار ہوتا ہے. تو مرض کیا ہے؟ بیماری ہے. تو یہ تو لفظ اردو میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. بس اس کو اردو میں مرض کہتے ہیں اور عربک میں مرضن ضاد ہے یہ. تو ہم نے اس کو ضاد کے ساتھ ہی ادا کرنا ہے. فزادہم اس میں 3 الفاظ ہے. فا کا ترجمہ ہے تو, زیادہ زیادہ کر دیا. ٹھیک ہے, زائد ہم اردو میں بولتے ہیں نا, زائد مزید, وہ اسی سے ہے. اور اس کا روٹ ورڈ جو ہے زیادہ کا زا یا دال ہے. تو زیادہ کر دیا ہوں انہیں, اللہ اللہ نے, مردن بیماری میں, اور لہم ان کے لیے. اچھا یہاں ایک جو عام طور پہ ہماری غلطی ہوتی ہے, میں اس کو تھوڑا سا یہاں پہ آپ کو بتا دیتی ہوں. یہ جیسے لام کے اوپر زبر ہے تو ہم نے اس کو بس زبر کے برابر ایک کاؤنٹ ہی پڑھنا ہے. اگر ہم اس کو کھینچ دیں گے ولا ہوں تو اس کی میننگ بالکل چینج ہو جائیں گے. واو کا ترجمہ کیا ہے؟ اور لا ان کے لیے, لا کے لیے, ہم ان کے, اور ان کے لیے. لیکن اگر ہم نے اس لا کو کھینچ دیا, اس کے ساتھ مت لگا دی, لمبا کر دیا پڑھنے میں لاپرواہی سے, تو اس کے میننگ بالکل اپوزٹ ہو جائیں گے. اس کے میننگ کیا ہوں گے؟ اور نہیں ان کے لیے. اب آپ نے پیچھے لا پڑھ لیا نا, آپ کو پتا لا کا مطلب کیا ہے؟ نہیں. تو ہم نے عربک پڑھتے ہوئے یہ خیال کرنا ہے کہ ہم نے اس کو اپنی طرف سے کھینچنا نہیں, اور جہاں مد ہے اس کو ہم نے چھوٹا نہیں کرنا. جتنا مد کو مد کی طرح پڑھنا ہے اور زبر کو زبر کی طرح ہی پڑھنا ہے. وَلَهُمْ اور ان کے لیے, عذابٌ عذاب ہے. عذاب بھی اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں, علیم دردناک, المناک. اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نا علم, المناک, بہت دردناک جو ہوتا ہے, رنج و علم. تو یہ وہی علم سے علیم بنا ہے. علم اور علیم میں کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ علیم کا لفظ استعمال کیا, اور یہ رحیم کے وزن پر ہے. آپ کو یاد ہوگا پیچھے میں نے جب آپ کو رحیم بتایا تھا تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ فعیل کے وزن پہ ہے, اور جب یہ اس وزن پہ, جس عربک میں, اب میں وزن کہہ رہی ہوں نا, مولڈ ہوتے ہیں, اس وزن پہ جب کوئی لفظ آتا ہے تو اس کا ایک خاص مفہوم ہوتا ہے. رحیم کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رحیم میں کیا ہے؟ تسلسل, یعنی ایک کوئی کسی کام کا مسلسل ہوتا چلا جانا, کانسٹنٹ ہوتے چلے جانا. مثال کے طور پہ کسی کو ایک دفعہ چوٹ لگی, درد ہوا, تھوڑی دیر میں ختم ہو گیا. لیکن اگر کسی کو مسلسل چوٹ لگتی چلی جائے, کوئی اس کو مار رہا ہے یا اس کو چوٹ لگ رہی ہے, تو وہ کیا ہوگا؟ وہ علیم ہوگا, وہ علم نہیں ہوگا. تو یہاں کیا پتا چلتا ہے؟ ایکچولی جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں نا مبالغے کا صیغہ, مبالغہ, ایگزیجریٹ کرنا, انگلش میں اس کو کہتے ہیں ایگزیجریٹ کرنا. یعنی اس میں اگر آپ اس کی ڈیپتھ میں جائیں نا, تو اس میں تسلسل ہے, شدت ہے اور قوت ہے. یعنی ان کو ایسا عذاب ہوگا جو مسلسل ان کو تکلیف دے گا, ان کو درد دے گا. ایسا عذاب نہیں کہ ایک دفعہ ہوا تو ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اس میں علیم میں کیا ہے؟ تسلسل ہے. جیسے عظیم پیچھے آیا تو عظیم کا ترجمہ ہم نے کیا کیا تھا؟ بہت بڑا, بہت بڑا. تو اس سے ہم معنی کی گہرائی کو سمجھ سکیں گے انشاءاللہ تعالی. بیما, بی ما, یہاں با جو آیا ہے یہ سبب بتانے کے لیے, یعنی ہم جیسے انگلش میں کہتے ہیں بیکاز آف, بیکاز آف, تو یہ وہی با کا مطلب یہی ہے, با وجہ. ما اس کے جو, یعنی ان کو یہ عذاب کیوں ہوگا اس کی وجہ آگے بتائی جا رہی ہے. کانو, کانو کیا ہے؟ یہ ہیلپنگ ورب ہے, جیسے انگلش میں بھی ہیلپنگ ورب ہوتی ہے نا, اس کا اپنا مفہوم نہیں ہوتا ہے لیکن یہ ورب کے ساتھ آتا ہے. کانو تھے وہ, یکذبون وہ جھوٹ بولتے. یکذبون جو ہے یہ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟
काफ दाल बा, कज़िबा। और इस झूठ को कहते हैं यकज़िबून। अच्छा, अब ये देखिए ऐसे बहुत से अल्फाज जो है ना इसी मोल्ड पे, जैसे यकज़िबून है, यखदाऊन है, इसी मोल्ड पे, इसी वजन पे, युमिनून है, युनफिकून है, युकीमून है, ये इसी वजन पर आए हैं। तो इसमें अगर थोड़ा सा हम इसको समझ लें तो हमारे लिए इंशाल्लाह आगे चल के आसानी हो जाएगी। इनमें क्या है, हम देखें शुरू में या आ रहा है और एंड में वाव नून आ रहा है। तो इसमें ये देख लें कि जब या शुरू में आएगा तो ये थर्ड पर्सन की बात हो रही होती है। वो कौन है? वो हम उनको कहते हैं जो मौजूद नहीं होते, जो गायब है, जो यहाँ नहीं है, उनकी बात हो रही है, वो यहाँ मौजूद नहीं है। जो मौजूद होता है उसको तो हम कहते हैं ना तुम, ठीक है। तो यहाँ से तो आप ये समझ लें कि ये थर्ड पर्सन की बात हो रही है जो यहाँ पे मौजूद नहीं है। और वाव नून हमें क्या बता रहा है कि ये प्लूरल है, जमा का सीगा है, ठीक है। ये सारे पीछे यशउरून, युमिनून, यखदाऊन, युकीमून, ये सारे देखिए आप राइमिंग वर्ड्स हैं, एक ही वजन पे आ रहे हैं। और इनका मफहूम भी क्या है कि वो करते हैं, यफ़अलून के वजन पर है, इनका मोड यफ़अलून है, ठीक है। तो आप ये बात याद रखें कि या शुरू में आएगा, या रूट वर्ड नहीं होगा, वो रूट वर्ड नहीं है बल्कि अलहदा से है। वो शुरू में आएगा तो वो थर्ड पर्सन के लिए है, थर्ड पर्सन का सिंबल है। और वाव नून आएगा तो वो प्लूरल यानी जमा, एक से ज्यादा लोगों के लिए जमा की अलामत है। तो हम तर्जमा यही करेंगे कि वो करते हैं।